سامنے رکھی جی نظم ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. مل گئی ساروں کو؟ اچھا یہ مختصر سی نظم ہے. اس نظم کا میں تعارف آپ کو کرا دیتا ہوں. یہ نظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1911 میں لکھی ہے. کب لکھی ہے؟ 1911 میں. اور یہ وہ وقت تھا جب ترکی اپنے خلافت کی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا. یعنی طرابلس میں اسلام کے مجاہد لڑ رہے تھے، بلکان میں لڑائیاں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے متاثر، طرابلس کے شہیدوں سے متاثر ہو کر یہ نظم لکھی ہے. طرابلس کے شہیدوں سے متاثر ہو کر علامہ نے یہ نظم لکھی ہے. اور علامہ کہتے ہیں کہ گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا. نیچے کلیات پر دیکھیں سارے. گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا. گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا. علامہ کہتے ہیں کہ اس زمین پر، اس دنیا میں رہنا جب میرے لیے مشکل ہو گیا تھا تو میں نے کیا کیا کہ میں اس دنیا سے نکل پڑا، کسی اور دنیا کی طرف میں نے سفر اختیار کر لیا. قیود شام و سحر میں بسر تو کی، لیکن نظام کہنہ عالم سے آشنا نہ ہوا. علامہ کہتے ہیں کہ میں نے اس جہان کے اندر صبح بھی بسر کی، شام بھی بسر کی، لیکن اس جہان کے جو اسرار و رموز ہے نا، اس سے میں واقف نہ ہو سکا. تو فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہ جب میں اس جہان سے نکل کر دوسرے جہان میں گیا تو کیا ہوا کہ فرشتے مجھے پکڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے گئے. حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو. اور جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، وہاں پر حاضر ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اپنے آئے رحمت کے اندر لے گئے. اپنے دامان رحمت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے لے آئے. کہا حضور نے. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام علامہ اقبال سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر جو علامہ سے وہ بات کرتے ہیں تو اس کا جواب پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آقا علیہ السلام کو دیتے ہیں. کہتے ہیں کہا حضور نے اے ان دلیب باغ حجاز. کہا حضور نے اے ان دلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز. علامہ کہتے ہیں کہ جب میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے ان دلیب باغ حجاز، اے باغ حجاز کی بلبل. ان دلیب کہتے ہیں بلبل کو. اے باغ حجاز کی بلبل، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز. کہ اے اقبال، تو جو شاعری کرتا ہے، جو تیری فکر ہے، جو تیری سوچ ہے، تیرا خیال ہے، اس سے میری امت کا ہر نوجوان متاثر ہو چکا ہے. تیری شاعری، تیری فکر ان پر اثر کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ سرخوش جامع ولا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری غیرت سجود نیاز. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علامہ اقبال کو کہ ہمیشہ سرخوش جامع ولا ہے دل تیرا، کہ تیرا دل جو ہے وہ میری محبت سے لبریز ہے. ٹھیک ہے، فتادگی ہے تیری غیرت سجود نیاز. فتادگی ہے تیری غیرت سجود نیاز، یعنی تو یہ چاہتا ہے کہ جیسا خلوص والا سجدہ میں کرتا ہوں، ایسے سجدے سب مسلمان کریں. ہر مسلمان جب سجدہ کرے تو اس کے اندر بھی وہی خلوص ہو، وہی چاہت ہو، وہی تڑپ ہو جو میرے سجدوں میں ہے. اڑا جو پستی یہ دنیا سے تو سوئے گردوں، سکھائی تجھ کو ملائک نے رفعت پرواز. اب علامہ کہتے ہیں نا کہ گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے میں رخت سفر روانہ ہوا، یعنی میں اس جہان سے دوسرے جہان میں چلا گیا. تو آقا السلام فرماتے ہیں کہ اڑا جو پستی یہ دنیا سے تو سوئے گردوں، سکھائی تجھ کو ملائک نے رفعت پرواز. کہ تو جب اس جہان سے دوسرے جہان کی طرف، تو اسی لیے اڑا جو پستی یہ دنیا سے، تو جب دنیا کی پستی سے اس جہان تک پہنچ گیا تو کس لیے؟ سکھائی تجھ کو ملائک نے رفعت پرواز. یہ اس لیے ممکن ہوا کہ فرشتوں نے تجھے کرتی ہے. ٹھیک ہے، باغ سے پھولوں کی خوشبو نکلتی ہے، تو تو بھی اس دنیا سے برنگ بو آیا، خوشبو کی طرح اس جہان کو چھوڑ کر میرے پاس آیا ہے. تو ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا؟ کوئی تحفہ بھی اس جہان سے، اس دنیا سے لے کر آیا ہوگا. کیا تحفہ لے کر آیا؟ اب جو اس دنیا کے اندر ہمارے ماحول ہے مسلمانوں کا، اس کا ذکر علامہ نے اب علامہ اقبال فرماتے ہیں زہر میں آسود کی، حضور زہر میں آسود کی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی میں. یا رسول اللہ، آپ تحفے کی بات کر رہے ہیں، میں اس جہان سے کیا تحفہ؟ میں تو خود اس لیے آیا ہوں کہ وہاں پر نہ کوئی آسودگی ہے، وہاں پر ہے نا زہر میں آسودگی نہیں ملتی. وہاں پر ایک ایسی زندگی ہے جس میں کوئی آسودگی نہیں ہے، کوئی خوشحالی نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی خلوص اور محبت کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر.
تلاش جس کی ہے وہ زندگی دیکھیں یا رسول اللہ ہم جو زندگی چاہتے ہیں وہ زندگی اس دنیا کے اندر اس دہر کے اندر ہمیں نہیں ملتی اور ہزاروں لاکھوں بڑے یاد ہستی ہزاروں لاکھوں بڑے یاد ہستی میں وفا کی جس میں آپ کا جو گلشن ہے جو باغ ہے وہ بڑا بڑا ہے ہزاروں لاکھوں اس مراد طرابلس کے میدان میں تیرے دین کی بقا کے لیے لڑنے والے مجاہدوں کا خون لے کر آیا ان کی طرف سے یہ خلوص کا نذرانہ یہ محبت بھرا نذرانہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ نظم ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بانگ درا کی نظم ہے اس کا ہم نے آج مطالعہ کیا اچھا اس نظم کا ایک مختصر سا پس منظر میں آپ کو بتا دوں کہ اس نظم کی تاریخ کا اگر بندہ مطالعہ کرے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بندہ جاننے کی کوشش کرے تو کہتے ہیں کہ یہ نظم علامہ اقبال نے بادشاہی مسجد کے احاطے میں یہ پڑھی اور پنجاب کے مسلمان تھے سارے سننے والے وہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پر جمع ہوئی تھے علامہ اقبال کو سننے کے لیے آئے تھے اور پنجاب کی ایک روایت ہے کلچر ہے اب تو بہت کم رہ گئی بھی آپ بوڑھے بزرگوں کے سروں پر دیکھتے ہیں تو وہ ان پٹکے سے باندھے ہوتے ہیں دستاریں سے امامے سے باندھے ہوتے ہیں تو یہ دستار یہ امامہ یہ مطلب باندھنا یہ پنجاب کا کلچر ہے ٹھیک ہے پنجاب کے بزرگ اور بوڑھے وہ یہ باندھتے ہیں اب تو وہ کلچر ختم ہو رہا ہے نا تو وہاں پر بہت سارے مطلب پنجابی لوگ اور پنجاب کے لوگ جمع تھے کیونکہ لاہور پنجاب میں ہے تو پنجابی تھے سارے تو وہ جمع تھے انہوں نے دستاریں پہنی ہوئی تھیں ٹھیک ہے علامہ اقبال کو سننے کے لیے علامہ نے یہ نظم پڑھی کیونکہ اس وقت وہ لڑائی ہو رہی تھی ترکی میں وہ لڑائی ہو رہی تھی صوبہ طرابلس میں مجاہدین لڑ رہے تھے تو اس طرح ہوا کہ علامہ نے جب یہ نظم سنائی نا جب آخری شعر پڑھا کہ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں طرابلس کے شہیدوں کی ہے لو اس میں تو ایک شور و غوغا مچ گیا تھا کیونکہ ترکی کے مسلمانوں سے ہم ابھی بھی محبت کرتے ہیں اب دیکھیں ارطغرل کو کتنی پذیرائی ملی وہ بھائی اس میں دین اسلام کو بقا دین اسلام کی بقا کی بات ہے اس میں دین اسلام کی سربلندی کا ذکر ہے اس میں تو ہم نے بڑی محبت دی اس ڈرامے کو ارطغرل کو بڑی محبت دی اس کریکٹر کو بڑی محبت دی تو اس وقت بھی جو مسلمان تھے ہندوستان کے لاہور کے پنجاب کے اس ریجن کے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے ترکی والوں سے ٹھیک ہے اور بالخصوص جو آگے لڑ رہے تھے فرنٹ پر مجاہدین جو لڑ رہے تھے خلافت کی بقا کے لیے ان سے بھی وہ بہت محبت کرتے تھے تو جب چونکہ وہ سب چیزیں بھی خبریں وہاں سے آتی تھیں کہ جی آج اتنے مجاہدین شہید ہوئے آج اتنے مجاہدین تو یہاں پر ایک غم کی کیفیت تھی ایک محبت کی بھی کیفیت تھی ان مجاہدین کے ساتھ ان کا محبت کا تعلق تھا تو جب یہ آخری شعر پڑھا نا علامہ نے کہ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں طرابلس کے شہیدوں کی ہے لو اس میں تو مسلمان جو وہاں پر جمع تھے سارے
انہوں نے اپنے جو دستاریں تھی وہ اچھال دی، دستاریں اچھال دی، مطلب سروں سے وہ اٹھا کر اچھال دی اس طرح ہوا میں، اور ایک شور و غوغا، ایک ہنگامہ سا کھڑا ہو گیا تھا، اور یہاں تک بھی باتیں موجود ہیں کہ وہ لوگ جو وہاں پر جمع تھے وہ بے ہوش ہونا شروع ہو گئے تھے، بے ہوش ہونا شروع ہو گئے تھے، اور صورتحال ایسی بن گئی تھی کیونکہ انگریزوں کی حکومت تھی، تو انگریز سرکار کو لوگوں کو بے ہوشی سے بچانے کے لیے وہاں پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا پڑا، تب جا کر معاملات کچھ انڈر کنٹرول آئے۔ تو بات یہ ہے، آج یوم اقبال بھی ہے، یوم اقبال کی چھٹی اس لیے نہیں ہے کہ ہم کھیل کود میں اس دن کو صرف کریں، آپ کھیلیں بھی کودیں بھی، چھٹی کو بھی انجوائے کریں، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اقبال کو پڑھیں، اقبال کو سنیں کہ اقبال نے ہمیں کیا پیغام دیا، اقبال ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اور اقبال کو کہا جاتا ہے نا، اقبال نوجوانوں کا شاعر ہے، اقبال اسٹوڈنٹس کا شاعر ہے، کبھی کسی نے بھی نہیں کہا، اقبال نے کوئی شعر بھی جو ہے نا بوڑھوں کے لیے نہیں لکھا، بزرگوں کے لیے نہیں لکھا کہ اب تسی اٹھو تے ہی کر گئے۔ اقبال نے جو بھی لکھا ہے، جو بھی کہا ہے، وہ نوجوانوں کو کہا ہے، کیونکہ بوڑھے بزرگ کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان۔ تو اقبال کی شاعری، اقبال کی فکر اور اقبال کا جو پیغام ہے وہ آپ کے لیے ہے اور میرے لیے ہے، تو ہم اقبال کو پڑھنا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اقبال کو پڑھیں، اقبال کو سمجھیں، ٹھیک ہے، اقبال کو سمجھیں گے، اقبال کو پڑھیں گے تو آپ کی فکر میں اور آپ کی سوچ میں، آپ کے خیالات میں بہتری آئے گی، اور آپ کے خیالات میں بہتری آئے گی تو یہ سوسائٹی اچھی ہوگی، یہ معاشرہ اچھا ہوگا۔ تو معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اقبال کو پڑھیں، فکر اقبال کو سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔